یہ وہ کوزمونوٹ ہے جو 26 دسمبر 1991 کو اسپیس میں کھو گیا تھا۔ یہ کوزمونوٹ اسپیس میں کیوں کھو گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیا انہیں بچا لیا گیا، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے سوویت یونین سے، خاص طور پر رشیا سے۔ سرگئی کرکالیو 27 اگست 1958 کو لینن گریڈ کے شہر میں پیدا ہوا، جو ابھی سینٹ پیٹرزبرگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک جوان لڑکے کے طور پر سرگئی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان اسپیس کے دور سے بہت زیادہ واقف تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، سرگئی نے اسپیس کی اپنی دوڑ میں ستاروں پر اپنی نگاہیں جمائی رکھی اور لینن گریڈ میکینیکل انسٹیٹیوٹ سے 1981 میں میکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ گریجویشن کرنے کے بعد سرگئی نے رشیا کی ایک تنظیم NPO انرجیا کے لیے کام کیا، جو سوویت اسپیس پروگرام کے لیے کوزمونوٹ کو تیار کرتی تھی۔ شروع کے کچھ سالوں میں سرگئی اسپیس مشنز کے گراؤنڈ کنٹرول میں کام کرتا رہا۔ اپنی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد سرگئی نے آخر کار 1986 میں اپنا کوزمونوٹ ونگز کا بیج حاصل کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں سرگئی کو ایسٹروناٹ کے بجائے کوزمونوٹ کیوں کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ خاص طور پر رشین اسپیس ایجنسی سے ٹریننگ لیتے ہیں تو اس کو کوزمونوٹ کہتے ہیں، باقی ایسٹروناٹ اور کوزمونوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خیر 1998 کو سرگئی نے میر اسپیس اسٹیشن پر اپنے پہلے لمبے مدت اسپیس فلائٹ کے لیے ٹریننگ شروع کی۔ میر سیٹلائٹ 20 فروری 1986 کو لانچ کیا گیا تھا، جو اس وقت آربٹ میں سب سے بڑا آرٹیفیشل سیٹلائٹ تھا۔ کل ملا کر میر کا مقصد یہ تحقیق کرنا تھا کہ اسپیس ٹریول پر انسانی جسم کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارتھ کی سرفیس کو بھی اسٹڈی کرنا تھا۔ 26 نومبر 1988 کو آخر کار سرگئی کی باری آ گئی۔ وہ سویوز TM-7 ایکسپیڈیشن پر میر اسپیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہوا۔ یہ ایک جوائنٹ مشن تھا فرینچ اور سوویت اسپیس ایجنسیوں کا۔ یہ مشن 151 دن کے بعد 27 اپریل 1989 کو اپنے اختتام پر پہنچا۔ اس سکسیسفل مشن کے بعد سرگئی ایک بار پھر اسپیس میں جاننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اگلا سفر اسے زمین پر واپس آنے کے لیے بے چین چھوڑ دے گا۔ 18 مئی 1991 کو سرگئی سویوز TM-12 مشن کے لیے بائکنور کوسموڈروم پہنچا، جو اسپیس میں راکٹ بھیجنے کے لیے دنیا کا پہلا اسپیس پورٹ ہونے کے لیے مشہور تھا۔ بائکنور کوسموڈروم، جو کہ اب قزاقستان میں موجود ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر یوری گاگرین 12 اپریل 1961 کو اسپیس میں جانے کے لیے پہلے انسان بنے تھے۔ سرگئی کے ساتھ اس مشن پر یوکرین کے تجربہ کار کمانڈر اناٹولی اور پہلی برطانوی ایسٹروناٹ ہیلن شیرمین بھی تھی۔ خیر 2 دن سفر کرنے کے بعد سرگئی اور اس کے ساتھی میر اسپیس اسٹیشن پر پہنچ جاتے ہیں۔ میر اسپیس اسٹیشن پر ایسٹروناٹ عام طور پر صبح 8 بجے جاگتے تھے۔ سائنسی ایکسپیریمنٹس کرنے اور اسپیس اسٹیشن کو برقرار رکھنے کے لیے ایسٹروناٹ دوپہر 1 بجے تک کام کرتے تھے۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا کھانے اور ایکسرسائز کرتے تھے۔ اسپیس میں ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسپیس میں لو گریویٹی کی وجہ سے انسان کے مسل ماس میں بہت زیادہ کمی آتی ہے۔ اسپیس میں ایسٹروناٹ کے مسل 20% تک کم ہو جاتے ہیں، وہ بھی صرف 5 سے 11 دنوں تک۔ دوپہر کا کھانا کھانے اور ایکسرسائز کرنے کے بعد ایسٹروناٹ مزید 3 گھنٹے کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور گھنٹہ ایکسرسائز کے لیے نکالتے تھے، اور اسی طرح وہ اسپیس میں ٹائم گزارتے تھے۔ ہیلن شیرمین میر اسپیس اسٹیشن پر کچھ ٹائم گزارنے کے بعد سرگئی اور اناٹولی کو ان کے اپنے مشن پر چھوڑ کر زمین پر واپس چلی جاتی ہے۔ سرگئی کا مشن اکتوبر 1991 کو ختم ہونے والا تھا، اس لیے میر اسپیس اسٹیشن پر رہنے کے لیے ابھی بھی پورے 5 مہینے باقی تھے۔ لیکن اگست 1991 میں سب کچھ بدل گیا۔ اس ٹائم سوویت یونین کی کمان صدر میخائیل گورباچیو کے پاس تھی۔ اس کی خراب پالیسیوں کی وجہ سے کئی ملکوں نے سوویت یونین سے آزادی کا مطالبہ کر دیا، جبکہ 1980 سے سوویت یونین میں کشیدگی چل رہی تھی۔ آخر کار یہ کشیدگی 19 اگست 1991 کو نتیجے پر پہنچ گئی، جب گورباچیو کو پاور سے ہٹانے کے لیے بغاوت شروع ہوئی۔ پاور سے ہٹنے کے کچھ دن بعد سوویت یونین پر بہت بڑا اثر پڑا، اور یہ واضح تھا کہ سوویت یونین کے دن گنے جا چکے ہیں۔ سرگئی جو اسپیس میں کئی دلچسپ نظارے دیکھ رہا تھا، لیکن زمین سے 200 میل اوپر سے وہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ جس ملک کو اس نے گھر کہا تھا، وہ اوپر سے دیکھتے ہی اس کے نیچے گرنے لگا تھا۔ جیسے جیسے مہینے کھلتے گئے، بہت سی ریاستوں نے سوویت یونین سے الگ ہونا شروع کر دیا۔ الگ ہونے والی ریاستوں میں ایک قزاقستان بھی تھا، جس نے 16 دسمبر 1991 کو آزادی کا اعلان کیا۔ بائکنور کوسموڈروم اسپیس پورٹ، جہاں سے سرگئی نے سفر کیا تھا، وہ اب قزاقستان کی نئی حکومت کے حصے میں تھا، اور وہ اسپیس پورٹ کو استعمال کرنے کے چارجز لیتے تھے۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد رشیا کی اکانومی بہت کمزور ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بائکنور اسپیس پورٹ استعمال کرنے یا نیا شٹل اسپیس میں بھیجنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اناٹولی جو سرگئی کے ساتھ میر اسپیس اسٹیشن پر تھا، وہ بھی زمین پر واپس آ گیا تھا۔ 26 دسمبر 1991 تک سوویت یونین مکمل
مکمل طور پر ٹوٹ کر 15 مختلف ریاستیں بن چکا تھا۔ سوویت یونین جس نے سرگے کو اسپیس میں بھیجا تھا وہ لفظی طور پر اب موجود نہیں تھا۔ سرگے بے وطن ہو گیا تھا، وہ صرف اس قوم کو دیکھ سکتا تھا جس سے وہ زمین پر جانتا تھا، لیکن زمین پر اب اس قوم کی وجود ہی نہیں تھی۔ سرگے نے سوچا کہ کیا وہ کبھی زمین پر واپس آئے گا؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے انتظار، اور ہر گزرتے ہوئے ستارے پر یہ خواہش کرتا رہتا تھا کہ جلد اچھی خبر آئے گی۔ میر اسپیس اسٹیشن پر ایک سویوز کیپسول موجود تھا جو خاص طور پر ہنگامی حالت میں زمین پر واپس آنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر سرگے نے میر اسٹیشن کو چھوڑا تو اس کا مطلب اسپیس اسٹیشن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکتا تھا۔ سرگے کے پاس دو آپشنز تھی کہ اس کے لیے زیادہ اہم کیا ہے، اس کا مشن یا گھر جانا۔ سرگے نے اسپیس میں جسمانی اور ذہنی بوجھ کے باوجود اپنا مشن چن لیا اور 3 مہینے اور میر اسپیس اسٹیشن پر گزارے۔ آخر کار مارچ 1992 میں جرمنی نے رشیا کے ساتھ سیاسی سودا بازی کے نتیجے میں کلاؤس ڈیٹرچ کو میر اسپیس اسٹیشن تک جانے کے لیے $24 ملین ادا کیے، جو اسپیس میں پہلے جرمن ایسٹروناٹ بنے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ رشیا آخر کار سرگے کو زمین پر واپس لا سکتا تھا، جس نے اس وقت تک 5000 مرتبہ ارتھ کے گرد چکر لگا کر 10 مہینے سے بھی زیادہ ٹائم اسپیس میں گزارا تھا۔ آخر کار 25 مارچ 1992 کو سویوز راکٹ بائکنور اسپیس پورٹ پر گرا اور 311 دنوں کے بعد پہلی بار سرگے کریکالیو نے اپنے پاؤں زمین پر رکھے۔ یہ تھی سرگے کریکالیو کی کہانی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔